کہانی، یہ جیون ایک کہانی ہے اور یہ کہانی بڑی پرانی ہے. پہلے بچے کے ساتھ ہی کہانی پیدا ہو گئی، پھر کہانی سے کہانی اور پھر کہانیاں ہی کہانیاں. ایک جال ہے کہ بچھا ہوا ہے، کچھ پوری کہانیاں ہیں، کچھ ادھوری، کسی کا آغاز نہیں، کسی کا انجام نہیں. کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو تو بھی کہانی خود کو سناتی رہتی ہے. سامع نہ بھی ہو تو کہانی جاری رہتی ہے. وجود آدم سے پہلے بھی کہانی تھی اور تخلیق آدم کے بعد تو کہانی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا. فردوس بری کا قصہ، طاغوت، ابلیس اور پھر لغزش آدم، دانہ گندم، پھر سفر سوئے زمین، فردوس گمگشتہ، پھر قیام و کرال، پھر عرض، ایک مکمل کہانی. اس کے بعد عروج آدم خاکی، سب کہانی ہے. چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کا بہشت ہے. انسانوں کی اقسام کی طرح کہانیوں کی بھی بہت سی اقسام ہیں. شاید ہر آدمی کے لیے الگ قسم ہے. رونے والوں کے لیے المیہ، ہنسنے والوں کے لیے تربیہ، سیاحت کا شوق رکھنے والوں کے لیے سفر نامے، سیاحت نامے، بہادروں کے لیے رزمیہ، صاحبان فکر کے لیے تمثیل نگاری اور علامتی کہانیاں، اور کچھ ملامتی کہانیاں. مختصر کہانی، طویل کہانی، با مقصد کہانی، بے معنی کہانی، مذہبی کہانی، اخلاقی کہانی، جنسی کہانی، روحانی کہانی، غرضے کے فانی اور لافانی کہانی، بھول جانے والی کہانی، نہ بھولنے والی کہانی، بس کہانی ہی کہانی. کسی علاقے میں جاؤ وہاں کی علاقائی کہانی، کہیں بھی نہ جاؤ تو تصوراتی اور تخیلاتی کہانی. انسان میں جب تک کہانی سننے کا شوق ہے کہانی رہے گی. ہم ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں، اپنی اپنی داستان. اگر یہ ممکن نہ بھی ہو تو پھر وہی ایک دفعہ کا ذکر ہے. کہانی سننے کا شوق بچپن ہی سے پیدا ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے. تمام لائبریریاں کہانیوں سے بھری پڑی ہیں. سائنس کے ارتقاء کے ساتھ سائنسی کہانیاں شروع ہو گئیں. انسان کہانیوں سے بچ نہیں سکتا. انسانی کہانیاں نہ ملے تو جانوروں کی کہانیاں موجود ہیں، دانائی اور حکمت کے خزانوں کے ساتھ. مثلاً پیاسا کوا، لالچی کتا، اتفاق کی برکت، بے وفا دوست اور ریچھ، اور نادان اور دانا بکریوں کی کہانی جو کچھ اس طرح سے ہے. کہتے ہیں ایک پہاڑی نالے پر ایک نہایت ہی تنگ پل تھا. مشکل سے پاؤں رکھا جاتا تھا. ایک دفعہ دو نادان بکریاں آمنے سامنے سے پل کے درمیان تک آ گئیں. جگہ تنگ تھی، دونوں نہیں گزر سکتی تھیں. واپس جانا بھی مشکل تھا. ایک دوسرے کو کوسنے لگیں. تم نے میرا راستہ روکا ہے. جھگڑا شروع کر دیا. باتوں باتوں میں سینگوں کا استعمال شروع کر دیا. پھر دونوں دھڑام سے نیچے گر گئے. کچھ دیر بعد دو دانا بکریاں آمنے سامنے پھر درمیان میں آ گئیں. انہوں نے غصہ کرنے کے بجائے صورتحال کا جائزہ لیا. سینگوں کی بجائے عقل سے کام لیا اور ایک بکری بیٹھ گئی اور دوسری نے اس کے اوپر سے گزر کر اپنی راہ لی. دونوں بچ گئیں. وہ دن گئے جب بچوں کو اسکولوں میں گلستان بوستان کی کہانیاں پڑھایا کرتے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ با اخلاق معاشرہ پیدا ہوتا تھا. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ویڈیو کی کہانیوں کا اثر ہے. جنسی تشدد اور دہشت گردی پہلے فلموں میں دکھائی جاتی ہے، پھر سماج میں اسے دیکھا جاتا ہے، اور جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے. کہانی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک مرکزی خیال ہو. مثلاً پاکستان کی کہانی میں مرکزی خیال اقبال کا ہے. ایک مرکزی کردار بھی ہونا چاہیے جیسے قائد اعظم. ایک آغاز بھی ہو جیسے 1947. اس میں ایک ماحول بھی ہونا چاہیے، ہمارا ماحول. اگر اخبارات کچھ نہ بیان کریں تو کہانی میں کلائمیکس ہونا چاہیے. کلائمیکس یا نقطہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد یہ مقام نہیں رہتا. عروج ہمیشہ نہیں رہ سکتا. ہر حکمران اپنے دور کو عروج کا نقطہ سمجھتا ہے، یہ جانے بغیر کہ عروج کے بعد زوال ہوتا ہے. شکر ہے پاکستان نے ابھی عروج حاصل کرنا ہے، ہم ابھی راہ گزر میں ہیں. عروج کے حوالے سے ایک کہانی مشہور ہے. کہتے ہیں کسی خطے نے عروج حاصل کر لیا. یہ بہت قدیم زمانے کا ذکر ہے. مالک نے دیکھا کہ بندہ فطرت میں مداخلت کر رہا ہے. جبریل کو حکم دیا بستی کو اڑا دیا جائے. اسرائیل سے نہیں، جبریل سے کہا گیا. جبریل نے عرض کی کہ اے مالک الملک اجازت ہو تو میں ان لوگوں کے علم کا معیار دیکھ لوں. اجازت مل گئی. وہ گئے، ایک گڈریے کو دیکھا وہ جنگل میں
بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیں چرا رہا تھا. جبریل انسانی لباس میں اس کے پاس پہنچے اور بولے بھائی کچھ حساب لگانا جانتے ہو؟ وہ بولا ہاں لیکن بہت کم. جبریل نے کہا حساب لگاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ گڈریے نے چھڑی سے زمین پر 2-4 لکیریں کھینچیں اور کہا آسمان پر تو نہیں ہے. جبریل نے کہا مزید حساب لگاؤ. اس نے حساب لگایا اور بولا زمین پر بھی نہیں ہے. جبریل نے مزید حساب کے لیے کہا. وہ بولا بھائی یا تم جبریل ہو یا میں تو نہیں ہوں، بس تم ہی جبریل. اس کے بعد بستی کو نابود کر دیا. مولانا روم نے کہانیوں کے روپ میں معرفت کے مسائل حل کیے. وہ علم باطن اور علم روح کے اظہار کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر شوق مر جائے تو انسان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. عشق کو مولانا طبیب جملہ علت ہائے ماں کہتے ہیں. ان کی ہر کہانی پرمغز و پرسوز ہے. وہ درس باطن دے رہے ہیں اور کہانیاں بیان کر رہے ہیں. نقطے کھولتے چلے جاتے ہیں اور بات کی وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے. اقبال کو علم کا خزانہ پیر رومی کے فیض سے حاصل ہوا. محبوب کا ہاتھ ہی دست شفا ہے. یہی عالم قوموں کا ہے. اگر قائد محبوب ہو تو ہر نسخہ شفا ہے، ورنہ بے تعلق ہجوم چارہ گرائے مرض کے اضافے کا باعث بنتا ہے. ہم لوگ چارہ سازوں کے چنگل میں ہیں. قائدین کے نرغے میں آ گئی قوم. خدا لیڈروں سے بچائے، خدا لیڈر سے ملائے. بہرحال کہانیاں تعلیم و تبلیغ کے لیے بھی موضوع ہیں اور عرفان ذات کے لیے بھی. سیف الملوک کہانی ہے ایک شہزادے اور ایک پری کی، لیکن یہ داستان ہے خود آگہی کی منزلوں کی. یہ سیر ہے وادی حیرت کی. یہ بیان ہے فراق کے درد کا، بارگاہ حسن میں دل کی فریاد کا. میاں محمد صاحب نے رنگ بھر دیے ایک فرضی کہانی. اس میں قدردانوں اور قدر شناسوں کے احسانات کا ذکر ہے، محسنوں کا فیض ہے اور شکر کا اظہار ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. یعنی سخی تو نے ہمیں کیا سے کیا کر دیا، گلیوں سے نکال کر محلوں میں بٹھا دیا. وہ اگر چاہے تو قطرہ بھی سمندر ہو جائے. بڑے عرفان کی داستان ہے، بڑے درجے کا بیان ہے کہانی، لیکن معرفت کی داستان. کہانی کے روپ میں اصل کہانی ختم ہوتی جا رہی. ہم داستانیں سنتے سنتے کہیں خود بھی کسی داستان کا حصہ نہ بن جائیں. ہمیں ہر لمحہ بیدار رہنا چاہیے. ہمارے ہاں بھی بڑے جادو بیاں داستان کو موجود ہیں. غریبوں کو امیر ہونے کا کاذب مجدہ سنانے والے داستان گو غریبی میں مزید اضافہ کر کے رخصت ہو جاتے ہیں اور غریب دیکھتا رہ جاتا ہے بیچارہ. آسمانوں کے تذکرے سنتے سنتے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر ہیں. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سی کہانیاں لکھی ہیں. ان کے اپنے انداز ہیں. وہ توحید، رسالت اور عرفان کے بارے میں وضاحتیں دینے کی کہانی پیش کرتے ہیں. مثلا ایک دفعہ انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا جناب توحید کیا ہے؟ شیخ نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا. کچھ ہی دنوں بعد سفر حج کا آغاز ہوا. دوران سفر ایک دن نماز ظہر سے فارغ ہو کر یہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ مغرب سے ایک سوار آیا. داتا صاحب کے شیخ نے تعظیم کی، استقبال کیا، آنے والے کے کان میں کچھ کہا، لیکن شیخ نے معذرت ظاہر کی. سوار واپس چلا گیا. داتا صاحب نے پوچھا سرکار یہ کون تھے؟ آپ نے کہا یہ تیرے سوال کا جواب تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے. داتا صاحب نے وضاحت کی التجا کی. شیخ نے کہا یہ خضر تھے، کہتے تھے اگر مناسب سمجھو تو میں تمہارے ساتھ حج کے سفر کے لیے ہمراہی اختیار کروں. میں نے کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج کے خیال سے غافل ہو کر تمہارے خیال میں مصروف ہو جاؤں. بس توحید یہی ہے کہ وحدت مقصد قائم رہے، ایک مقصد سے دوسرا مقصد نہ نکالنا چاہیے، خواہ دونوں مقاصد ہی نیکی کے ہوں. نیکی اور ہے، توحید اور. ایک اور کہانی بھی آپ نے لکھی کہ ایک سفر میں داتا صاحب اپنے چند ساتھیوں سمیت سفر پر روانہ تھے. حج ہی کا سفر تھا. ایک آدمی کو قافلے کا امیر بنا دیا گیا. راستے میں قزاقوں نے سب قافلے کو روک لیا اور اپنے سردار کے روبرو پیش کر دیا.
سردار نے کہا کہ جو کچھ ہے حاضر کر دو. سب نے سب کچھ حاضر کر دیا. سردار نے پھر کہا ان سب کی تلاشی لو. تلاشی لینے پر امیر قافلہ کے پاس خفیہ جیب میں سے کچھ اشرفیہ برآمد ہوئی. ڈاکوؤں کے سردار نے حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے. داتا صاحب نے مداخلت کی, کہا یہ نہیں ہو سکتا, وہ ہمارے امیر قافلہ ہیں, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. سردار نے کہا عجیب آدمی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچے آدمیوں کا امیر جھوٹا ہو. اسے چھوڑ دو واپس جانے کے لیے اور تم اپنا سفر جاری رکھو. ہم لوگ ڈاکو نہیں ہیں, ہم تو سرکاری ڈیوٹی والے لوگ ہیں, دودھ پانی الگ کرنے والے, حاجیوں کو توکل کی منزل عطا کرنے والے. آئندہ یاد رکھنا سالار کارواں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صادق ہو, امین ہو. جھوٹے سالاروں نے تو ملت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. جہاں کہانیوں نے باطن روشن کیے ہیں وہاں کہانیوں نے ہی فسادات پھیلائے. ملت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کہانیوں کا حصہ ہے. مثلا ایک آدمی نے دوسرے پوچھا بھائی آپ نے وہ کہانی سنی ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں بھائی میں نے دوسری کہانی سن رکھی ہے. بس کہانی ختم ہو گئی. لیکن یہ کیا کہانی ہوئی؟ یہی تو بڑی کہانی ہے کہ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی, وہ ایک فرقہ بن گیا. دوسرے نے دوسری کہانی پڑھ لی, وہ دوسرا فرقہ بن گیا. جس نے جو کتاب پڑھ لی وہ الگ فرقہ بنتا چلا گیا. کہانیاں جاری ہیں اور فرقے بننے کا کام بھی جاری ہے. ابھی کل کی بات ہے, ہم ایک خدا, ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کلمے سے آغاز کر رہے تھے اسلام کا. اب تھوڑے ہی عرصے بعد بن گئے 70 فرقے. کس نے بنائے؟ کون ہے ہم میں سے جو امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں موجود تھا, اور کون ہے جو یزید کے ساتھ موجود تھا؟ ہم سب ناموجود تھے اور کہانیاں ختم لے رہی تھی, قلم چل رہے تھے اور صداقت قلم ہو رہی تھی. فرقہ پرستوں کی کہانی درمیان سے شروع ہوئی اور اسے درمیان میں ہی ختم کر دینا چاہیے. یہ بہت کافی ہے کہ ہم کلمہ توحید کی مرکزیت پر یقین رکھتے ہوئے ملت واحدہ ہو جائیں. پاکستان کی کہانی جو اقبال کی بلند خیالی سے شروع ہوئی, پاکستان کی کہانی جو اقبال کی بلند خیالی سے شروع ہوئی, اسے بلندی اقبال حاصل ہونا چاہیے, ورنہ کچھ نہیں.